حضرت ابو ایوب انصاری صحابی کو کون نہیں جانتا، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جو کہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ ان کا نام خالد ابن زید تھا۔ آپ بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا گیا۔ مسلمانوں میں سے کون ہے جو ان کے مرتبے کو پہنچ پائے گا، اور انہیں اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو جو آپ نے عارضی رہائش کی تھی وہ انہی کے گھر میں کی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکنے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ آپ کو یہ شرف ملے کہ آپ ان کے گھر میں قیام پذیر ہو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے تو آپ مدینہ کے قریب ایک وادی قباء میں چند دن قیام کرتے ہیں، اور وہاں آپ اپنی ہاتھوں سے ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، اور وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مدینہ میں ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ آپ ان کے گھر میں رکے اور آپ کی خدمت گزاری کا موقع اسے ملے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اٹھنی کا راستہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ مامور ہے، یہ اٹھنی جہاں بیٹھے گی میں اسی کے گھر میں قیام پذیر ہوں گا۔ اٹھنی مسلسل چلتی رہی اور لوگ اس کے پیچھے چلتے رہے۔ اٹھنی پوری وادی میں گھوم کے، پوری جگہ پہ گھوم کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کھلے میدان میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیٹھ سے نہیں اترتے۔ پھر وہ اٹھنی اٹھتی ہے اور پھر چلنا شروع کرتی ہے، اور پھر وہ چلتے چلتے آ کے پھر ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ فوراً آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اتنے خوش ہوتے ہیں کہ دنیا کی دولت کا خزانہ ان کو لگ گیا ہو۔ آپ کا سامان اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر 2 منزلہ ہوتا ہے۔ بالائی منزل کو خالی کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس میں سکون سے رہ سکے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کے گھر کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نیچے رہوں گا کیونکہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا اور تمہیں تکلیف ہو جائے گی۔ جب رات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں اور ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ اوپر چلے جاتی ہیں۔ جب وہ اوپر کی منزل پہ پہنچتی ہے تو ان کو خیال آتا ہے کہ ہمارے آقا نیچے ہیں اور ہم اوپر سوئیں، تو ان کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے اور وہ اس بات کے لے کے بہت تکلیف ان کو محسوس ہوتی ہے کہ ہم اوپر چلے پھرے اور ہمارے نبی نیچے رہے، تو وہ پوری رات دیوار سے ٹیک لگا کے گزار دیتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، اس لیے بھی نہ سو سکے کہ آپ نیچے اور ہم اوپر سوئیں، یہ ہمارے آپ کی شان کے خلاف ہے اور ہمارے دل کو گوارا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کی غرض سے کثرت سے لوگوں کی آمد و رفت ہوگی اور تم کو تکلیف ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری حکم کی بجا لاتے ہیں اور اوپر چلے جاتے ہیں، اوپر کی طرف آپ اپنی رہائش کا انتظام کر لیتے ہیں۔ ایک رات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پانی کا مٹکا ٹوٹ جاتا ہے اور پانی چھت پر پھیل جاتا ہے، اور ان کی بیوی جلدی جلدی لحاف سے کچھ کرنے لگتی ہے کہ کہیں پانی ٹپک کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔ جب صبح ہوتی ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورا واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے واسطے آپ اوپر رہیں اور ہم نیچے رہ جائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی ہماری وجہ سے اور مٹی گرے گی آپ کے اوپر ہمارے چلنے پھرنے کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیتے ہیں اور آپ اوپر کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہ لوگ نیچے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہتے ہیں، اور اس اثنا میں جہاں اٹھنی بیٹھتی وہیں مسجد نبی کی تعمیر کی جاتی ہے اور آپ کے رہنے کے لیے حجرے بنائے جاتے ہیں، پھر آپ ان حجروں میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ اس طرح زندگی بھر کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے پڑوسی ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور ہمیشہ ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے، ان کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے۔ اس کے آگے کی زندگی کے حالات حضرت ابو ایوب انصاری کے جاننے کے لیے اگلی ویڈیو ہماری ضرور دیکھیں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔